السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحكم ومساكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ. گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ. ناقصارہ پیر کامل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. جنگل پہاڑ کہتے ہیں نہ دے اللہ اللہ. مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا اللہ. بڑی مشکل میں آ مشکل کہ مشکل ہو گئی مشکل. ادھر دیکھا ادھر مشکل ادھر دیکھا ادھر مشکل. میرا مشکل کشا اللہ سے کچھ بھی نہیں مشکل. واحد مطفی به حر الوباء الحاکمہ. اللہ رب المصطفیٰ اصحابہ والفاطمہ. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوئے جس کے ذات صفات حقوق میں کوئی بھی شریک نہیں. بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک. اللہ کی رحمت اہل بیت و صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ائمہ محدثین اولیاء الرحمن رحمہ اللہ اجمعین پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ نمبر 17 ہے، سورۃ انبیاء اور آیت نمبر 51.
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ، تحقیق ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی رشدہ من قبل، پہلے سے رشد عطا کر دیا، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم جاننے والے ہیں ان کے حالات۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ملک عراق میں پیدا ہوئے، پور نام کا علاقہ تھا، آج جہاں عراق میں کوفہ موجود ہے، یہ وہ جگہ تھی، پور کے نام سے مشہور تھی، تقریباً 4,500 سال پہلے کی بات۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی بت پرستی کا معاشرہ تھا، لوگ سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتے تھے، ملک کا حکمران اپنے آپ کو سورج دیوتا کا اوتار کہلا کر پوجا کرواتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد، جس کا نام قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آزر بتایا ہے، وہ بت پرست بھی تھا، بت فروش بھی تھا، اس کی فیکٹریاں تھیں بت بنانے کی، جہاں بھگوان تیار ہوتے تھے، چھیلیاں ہتھوڑوں کے ساتھ، رندوں کے ساتھ رگڑائیاں مٹھائیاں کر کے ان کو مارکیٹ میں لایا جاتا۔ پورے ملک میں جتنے بت خانے اور آستانے تھے، سارے ابراہیم علیہ السلام کے والد کے زیر انتظام تھے، گویا کہ وہ اس وقت کی بت پرست حکومت کا وفاقی مذہبی امور کا وزیر تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک امتحان تھا کہ اب اپنے باپ دادا کا دین اختیار کر کے باپ کی گدی سنبھالتے ہیں، مخدوم بن جاتے ہیں، مخدوم زادے تھے، لوگ ان کی بھی پوجا پاٹ اسی طرح کرتے جس طرح کے آستانوں میں دوسروں کی پوجا پاٹ کرتے، جس طرح مخدوم اور گدی نشین پوجے جاتے ہیں اسی طرح یہ بھی پوجے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو شروع سے رشد عطا کی، اور رشد ان کو کیسے ملا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انعام میں اس کا نقشہ کھینچا۔ ابراہیم علیہ السلام قوم کو دین کی دعوت دینے کے لیے جب نکلے تو سب سے پہلے اپنے گھر سے آغاز کیا۔ یہ نہیں کہ بستر اٹھاؤ، لوٹا اٹھاؤ، دنیا بھر میں چیلے کاٹتے پھرو، سہروزے لگاتے پھرو، 4 چیلے لگاتے پھرو، لیکن گھر والوں کو تبلیغ اور ان کی تربیت اور ان کو دعوت کچھ بھی نہیں، ایسا نہیں، گھر سے آغاز کیا۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، پوچھا اپنے باپ سے، اذ قال لأبيه، جب اپنے باپ سے کہا، وقومی اپنی قوم سے کہا، ما هذه التماثيل، تمثیل لاہور میں تماثیل سنٹر موجود ہے، یعنی آرٹ کونسل، یہاں ڈرامے، کیبلو، تمثیلیں پیش کی جاتی ہیں۔ تو تمثیل کسی شہر کی مثل، اس جیسی کوئی چیز بنانا، تصویر ہو، چاہے اس کا کارٹون ہو، چاہے اس کا بت ہو، چاہے بت ابھرا ہوا ہو، دیوار میں فکس ہو، چاہے علیحدہ سے پورا بنا ہوا ہو، وہ اس کی ہو بہو شکل جو جس کو کہتے ہیں وہ ہے تمثیل۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں ابا جان اپنے باپ سے کہا اور اپنی قوم سے بھی، یہ کیا ہے جو تم نے بنا کر اپنے ہاتھوں سے تیار کر دیا؟ یہ 1000 روپے کا بھگوان ہے، تو یہ 500 کا بھگوان ہے، تو یہ 100 روپے کا بھگوان ہے، یہ کیا بنا کر اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے تم ان کو پوجا پاٹ کر؟ یہ ہے کہ ان کے رب بتائیں تجھے، ان کے ارد گرد اعتکاف میں دھومیاں رچا کر رما کر بیٹھے ہوئے ہو، دھیان میں مست ہو گئے تاکہ بھگوان کا نرمان حاصل ہو جائے، یہ مراقبوں اور مقاصدوں میں بیٹھے ہوئے یہ ہیں کیا؟ اب جواب سنیں، باپ بھی جواب دیتا ہے اور قوم بھی۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ان کی عبادت کر رہے ہیں، اس لیے ہم بھی کریں۔
عراق کے مقلدین نے اس وقت بھی یہی جواب دیا، آج بھی یہی کہتے ہیں۔ نہ ہمارے باپ دادا کو عقل نہیں تھی، صدیوں سے روایات چلی آ رہی ہیں، یہ رسم و رواج ہماری برادری کے اندر ہے، پوری قوم پوجا پاٹ کرتی ہے۔ آخر یہ جو بڑے بڑے کنویں، بڑی بڑی درگاہیں بنی ہوئی ہیں، آخر ہمارے باپ دادا ان کے پاس جو جاتے تھے، ماتھے ٹیکتے تھے، آخر کچھ ہے نا یہ؟ تو ہم نے تو اپنے بڑے وڈیروں کو دیکھا ہے، ہم نے تو ان کی دیکھا دیکھی، ان کی باتیں شروع کی۔ یہ جواب اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے۔ یہ چہلم، یہ برسی، یہ برینا، یہ جمعرات، یہ ختم شریف، یہ قواری شریف، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ہماری برادری میں رواج ہے۔ یہ مہندی کی رسمیں، یہ اللہ اکبر، یہ ویلنٹائن ڈے، یہ کرسمس، یہ فلاں جب، یہ بسنت بہار، یہ دیوالی، یہ ہولی، یہ رواج ہے، یہ ہمارا کلچر ہے، ہمارا آرٹ ہے، ہماری ثقافت ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر۔ کسی کو مذہب کا تقدس دے کر، لبادہ اڑا کر، کسی کو برادری بیس پر رواج بنا کر، ہر یہ رواج۔ مجھے ایک شخص نے کہا، کہتا ہمارے خاندان میں آج تک کسی مرد نے داڑھی رکھی، میں کیوں رکھوں؟ رواج ہی نہیں ہمارے خاندان میں کہ کوئی عورت پردہ کرے، اب ہم کیوں کریں پردہ؟ اللہ، آج بھی کتنے مسلمان ایسے ہیں، کلمہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ مرضی باپ دادا کی ہے، زبان سے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن یہ ہمارا برادری کا معاملہ ہے، آج بھی تو ہوتی رہتی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ سن لے جواب، 4500 سال پہلے عراق کے مقلدین کیے، ہم نے باپ دادا کو دیکھا، ان کی بات کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جواب بھی سنیں۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، فرمایا تم بھی، تمہارے بڑے بڑے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں۔ عقیدے کی جب بات آئی ہے تو کوئی کمپرومائز نہیں، یہاں یہ نہیں ہے کہ جوڑ پیدا کرنا ہے، امت میں توڑ پیدا نہیں کرنا، حالات سازگار نہیں ہے، جو جہاں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جی، اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، دوسرے کا چھیڑو نہیں، سیکولر مائنڈ بن جاؤ، لبرل بن جاؤ، کسی کو بوجھ نہ دو۔ اللہ، ابراہیم علیہ السلام کا عقیدے کی جہاں بات ہے تو چاہے ابا جان آپ ہو، چاہے تمہارے بڑے بڑے ہوں، سارے خود تمہارے، اس میں کوئی مداحنت نہیں ہے۔ اب اتنا سخت فتوا مخدوم زادے نے دے دیا، ہم تو اس پر عقیدہ رکھے ہوئے تھے، یہ باپ کی دھرتی کا تھا، یہ آستانے میں بیٹھتا تو ہم اس کی پوجا پاٹ کرتے، اس نے تو بڑے بڑیروں سب پر گمراہی کا فتوا دے دیا۔ قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کیا آپ حق بیان کر رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں، یا آپ کہیں ہم سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ اتنا سخت فتوا لگا دیا آپ نے، سب گمراہ ہیں، مذاق تو نہیں کر رہے جب آپ کہیں سچ بیان کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی بناؤ، غلطی ہو گئی مجھ سے، بات نکل گئی زبان سے، نہ ڈھنکے کی چوٹ۔ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهم وانا على ذلكم من الشاهدين، فرمایا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمان و زمینوں کا پیدا کرنے والا اور ان کو پالنے والا ہے، اور اللہ کی توحید پر تم گواہی دو یا نہ دو، میں اللہ کی توحید پر گواہی دینے والا سب سے پہلے۔ عقیدے کے معاملے میں آج آئیں گے، ماں کی شان بیان کریں گے، باپ کی شان بیان کریں گے، اولیاء کرام کی شان بیان کریں گے، انبیاء علیہ السلام کی شان بیان کریں گے، ختم رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کریں گے، ساری شانیں ہم کو پاس، کوئی انکار نہیں ان کا، اپنا اپنا مقام اور مرتبہ ہے۔
بیوی کی بھی شان ہے، خاوند کی بھی شان ہے، اولاد کی بھی شان ہے، والدین کی بھی شان ہے، استاد کی بھی شان ہے، شاگرد کی بھی شان ہے، سب شان ہے سب. لیکن سب شانوں سے بڑھ کر جو شان اللہ کی شان ہے اس کو کون بیان کرے گا؟ اللہ والوں کی شان بیان ہو سب دھن گیا، مزہ آ گیا، کیا بات ہے، کلیجے میں ٹھڑ پڑ گئی. لیکن اللہ کی شان بیان ہو تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے اور خیال کرنے کی فساد بڑھ جائے گا. کیا پیدا کرنے والے کی شان پسند نہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی شان بیان کر رہے ہیں، اس کے سامنے، باپ کے سامنے، پوری قوم کے سامنے. ووٹ ملتے، توحید بیان کرنے سے ووٹ نہیں ملتے، یاد رکھیں. پھر ممبریں اور وزارتیں نہیں ملتی، گدیاں نہیں چمکتی، نذرانے نہیں آتے، چندے اور فنڈ نہیں آتے. پھر اسی لیے تو اقبال نے کہا یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، کام کرا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. آج بھی وہی حالت. کون گھنٹے کی چور اللہ کی شان تو ہی بیان کرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اب قوم کے ساتھ مناظرہ بحث کر رہے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھا کر باپ کو، سورت مریم ہے، سورت مریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 16واں پارہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا. آیت نمبر 41 ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. یاد کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب میں تذکرہ پڑھ کے سنائیں ابراہیم علیہ السلام کا ذرا لوگوں کو. وہ سچا نبی تھا، سچا تھا، نبی تھا. نبی ہوتا ہی سچا ہے. اب وہ سچائی کیا ہے؟ وہ سچائی پسند نہیں ہے لوگوں کو. اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اذ قال لأبيه، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اس نے ابراہیم علیہ السلام، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان. اللہ ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ تبلیغ کا انداز بتایا. باپ گمراہ ہے، وہ تو پوچھتا ہے، یہ نہیں کہا او مشرکا، او بت پرستا، نہ ایسا نہیں کہا. یا ابتی، پیار سے، محبت سے، چڑھ نہ جائے، بات کو سمجھے، اصلاح ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کیا بات ہے. اے میرے پیارے ابا جان، لما تعبدون، کیوں عبادت کرتے ہیں آپ؟ ما لا یسمع، ایسوں کی جو نہ سنتے ہیں، ولا یبصر، نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، نہ ہی آپ کے ذرا سے بھی کام آ سکتے. آنکھیں ہیں، نظر نہیں آتا ان کو کچھ، ایسے کر کے دیکھ لیں بچا، فرق سمجھتے ہیں. کان نظر آتے ہیں ان کے، لیکن سن نہیں سکتے. کان کے ساتھ منہ لگا کر چیخ چیخ کے پکارتے رہے، جواب نہیں دیں گے. ذرا برابر کام نہیں آتے. ہم ان کے کام آئے ہوگا، ان کو بنایا، سنوارا، تیار کر کے فنشنگ کے ساتھ ان کو ہر کے غلام سے غسل دے کر ان کو وہاں پر سنبھال کے اندر اس کو بٹھا دیا، اس کو، اور اس کے بعد کپڑے پہنا کر، دھویاں رما کر، چوبار بنا کر ان کے لیے آسمانے بنا دی. تو ہم نے کیا، لیکن یہ آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے میرے پیارے ابا جان، میرے پاس جو علم آیا ہے آپ کے پاس نہیں آیا. اللہ نے میرے پاس وہی بھیجی ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے. آپ فاتبعنی، میری تابعداری کریں، میرے پیچھے چلیں، اہدک صراطا سویا، میں سیدھے راستہ دکھاؤں گا. مجھے اس سے بڑھ کر کیا خوش قسمتی ہوگی کہ میں اپنے ابا کو جہنم کی آگ سے بچوا لوں گا.
چلے میرے پیچھے چلی تباہ کر. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے میرے پیارے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کریں. کیوں؟ شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف رحمان ہے. رحمان تو بڑا مہربان ہے کہ آپ کی نافرمانی کے باوجود آپ کو رزق دے رہا ہے، صحت دے رہا ہے، شفا دے رہا ہے. آپ شیطان جو کہ رحمان کا نافرمان ہے اس کے پیچھے کرو. اب وہ کوئی شیطان کا بت بنا کر پوجا نہیں کر رہا، لیکن کیا تھا، دنیا میں جو بھی شرک ہوگا شیطان کے کہنے پر ہو رہا ہے نا، تو گویا شیطان کی پوجا. اللہ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے میرے پیارے ابا جان، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب اگر پہنچ گیا تو آپ شیطان کے ساتھ میں شمار ہو جائیں. لہٰذا میری تابع داری کریں، شیطان والی راہ چھوڑ دیں. اللہ. اب 4 دفعہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا آباتی یا آباتی یا آباتی یا آباتی. 4 گواہی کس کی طرف سے؟ سچے صدیق نبی کی طرف سے. نبی اور وہ بھی سچا نبی. تقریباً 4 مقام ہی اور ہیں قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم السلام نے اپنے باپ سے کہا، اپنے باپ سے کہا لی ابھی ہی. سورہ انبیاء میں بھی ہم نے پڑھا انہوں نے اپنے باپ سے کہا اور اپنی قوم سے کہا. یہاں سورہ مریم میں بھی آیا لی ابھی ہی، انہوں نے اپنے باپ سے کہا اور اپنی قوم سے کہا. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ انعام کے اندر ذکر کیا. سورہ انعام میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا ذکر کیا کہ انہوں نے کیا کیا. یہ 7واں پارہ سورہ انعام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، باپ کا نام بھی آ گیا آزر، کیا تو ان بتوں کو اپنا مشکل کشا حاجت روا بنائے ہوئے ہیں؟ یہ جو نبیوں ولیوں کے بت بنا کر ان کی پوجا پاٹ کر رہا ہے. انی اراک وقومک، میں دیکھتا ہوں تجھے بھی اور تیری قوم کو بھی فی ضلال مبین، کھلی گمراہی. ایک اور جگہ وقت میں ابھی انہوں نے اپنے باپ کے لیے دعا کی. 8 مقام ایسے ہیں قرآن میں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 جگہ فرمایا. رب کائنات نے فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کی بات سے بات کر سکتی کس کی ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اپنے باپ سے کہا، اپنے باپ سے کہا، اپنے باپ کے بخشش کی دعا کی. اور یہاں پر 4 دفعہ قرآن میں سورہ مریم میں انہوں نے اپنے باپ سے خود گر بات کی، یا ابتی یا ابتی یا ابتی یا ابتی. 8 دفعہ گواہیاں موجود ہیں. نام بھی آ گیا آزر. کیا تھا؟ کھلا گمراہ تھا. قرآن کہہ رہا ہے. اب بات آ گئی جناب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی نبی کا باپ گمراہ ہو؟ اس پیغمبر کی نسل میں کوئی گمراہ ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. آئیو نہ قرآن کے اندر یہ عقیدہ ہے نہ ہی حدیث کے اندر ہے. یہ لوگوں نے اپنے طور پر گاڑی دیا. یاد رکھیں، کہیں نہیں ہے کہ کسی پیغمبر کا باپ گمراہ نہیں ہو سکتا یا اس کی اولاد میں کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا. ثبوت حاضر ہے. ساری انسانیت قیامت تک کس کی اولاد ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے کہ نہیں؟ مضبوط ملائکہ جنت میں اللہ نے ان کو رکھا. رب جو جلال نے کلام کیا ان کے ساتھ. انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کی اولاد آل نبی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نبی کی اولاد ہے نا.
تو آل نبی میں پھر ہندو سکھ عیسائی مجوسی مشرک کافر یہودی کیوں؟ کمیونسٹ اللہ کی ذات سے انکار کرنے والے کیوں بگاڑ پیدا ہو گیا؟ اللہ اسی انداز کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی بات کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی ہیں، قرآن کی آیات بھی ہیں۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے جو بات کی، 8 مقام بتائے آپ کو قرآن کی فرقان حمید میں ایسے۔ اب یہ بات آ گئی کہ کیا باپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تو؟ اب آتے ہیں ہم سورۃ انبیاء کی طرف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر ذکر کیا، سورۃ مریم کے اندر بھی موجود ہے۔ سورۃ مریم کو پہلے دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے 4 دفعہ کہا کہ اے میرے ابا جان شرک چھوڑ دو، تو اب 16واں پارہ سورۃ مریم باپ جواب دیتا ہے، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو میرے الہ مشکل کشا حاجت رواؤں سے منہ موڑ گیا، چھوڑ دیا تو نے باپ کا لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا، اگر تو باز نہ آیا اس عقیدے سے، اس نظریے سے، باپ دادا والا دین تو نے اگر اللہ اس کو اختیار نہ کیا اور یہ نیا عقیدہ توحید والا اسی پر ڈٹا رہا، تو یاد رکھ میں لأرجمنک تجھے پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا، ورنہ وہجرنی ملیا میرا گھر چھوڑ کے چلا۔ یہ باپ نے جواب دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام محبت اسی طرح برقرار ہے، قال سلام علیک، کہنے لگے اچھا ابا جی سلام، یہ سلام متارکت والا ہے، چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ پیار سے سمجھا ہے، محبت سے سمجھا ہے، ادب احترام کے ساتھ سمجھا ہے۔ لیکن جب کوئی اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب کوئی جہالت پر اترا ہے تو پھر سلام کہہ کر گزر جاؤ، الجھنا نہیں، اسے الجھنا نہیں، لڑنا نہیں۔ لیکن جاتے جاتے کہا سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیا، میں اپنے رب سے ابا جان آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، کیوں میرا رب بڑا شفقت کرنے والا، مہربانی کرنے والا۔ یہ وعدہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے ساتھ کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ اب یہ بات کہ جی مشرک کے لیے بخشش کی دعا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ بات یہ ہے کہ جب تک مشرک زندہ ہے اس کے لیے ہدایت کی دعا تو کی جا سکتی ہے نا۔ تو بخشش کی دعا سے مطلب یہ ہے کہ اس کے اللہ ہدایت دے تاکہ وہ بخشا جائے۔ تو باپ ابھی زندہ تھا، وہ تو مرنے کے بعد بخشش کی دعا منع ہے، تو اب وعدہ کیا کہ بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، لیکن ابھی آپ کو چھوڑ کے چلا رہا ہوں، گھر چھوڑ دیا اور کہہ دیا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ابا جی تمہیں بھی چھوڑتا ہوں اور جو تمہارے مشکل کشا دروازے جن سے تم دعائیں کرتے ہو ان کو بھی میں چھوڑتا ہوں۔ میرا عقیدہ کیا ہے؟ وَأَدْعُو رَبِّي، میں اپنے رب سے دعائیں کرتا ہوں، میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، تیرے مشکل کشاؤں کو نہیں پکاروں گا، میں اپنے رب کو پکاروں گا۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، میرا رب تو ایسا مہربان ہے کہ اس سے دعا کر کے آج تک میں محروم نہیں رہا۔ ہمارا وہی ایک ہی تو ہے، لوگوں کے کئی ہیں، ہمارا ایک ہی ہے جو اللہ پر سب پر بھاری ہے۔ لوگوں نے کئی بنا رکھے ہیں مشکل کو شاہد کروا، ادعو ربی، ابا تیرے بہت سے ہیں، میرا ایک ہی ہے، میں اسی سے دعائیں کرتا ہوں۔ اللہ، اب انہوں نے باپ کا گھر چھوڑ دیا، وعدہ کیا کیا تھا؟
ابا جان آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا. بخشش کی دعا کی بھی صحیح. قرآن کی فرقان حمید میں سورۃ ابراہیم 13واں پارہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا جو نماز کے تحیات میں بھی پڑھتے ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا. اپنے لیے نماز کے لیے استقامت کی دعا بھی کرنا نبی کی سنت ہے کہ سستی نہ ہو جائے مجھ سے نمازوں میں, جماعتوں میں نماز قائم کرنے میں سستی نہ ہو جائے. اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنایا رہا. مجھے بھی بڑی ضروریت دی, میری اولاد کو بھی, اپنی نسلوں کو بھی فکر کری. اللہ ان کو بھی نماز دے. ربنا وتقبل دعا, اے ہمارے رب ہماری دعا قبول کرنا. یہ نہیں کہ ہم نے تو اپنا اپنا مارا ہوا ہے, تزکیہ نفس کیا ہوا ہے, ہم پر کہاں اثر ہو سکتا ہے سستی کا. ہم تو پہنچ گئے نہ رب کی دعا کر رہے ہیں. اللہ ریکویسٹ ہے, دعا ریکویسٹ ہے, اے اللہ قبول فرما. ربنا اغفر لي اللہ مجھے بھی معاف دے, انسان ہوں, اور میرے والدین کو بھی بخش دے. وللمؤمنین اور مومنوں کو بھی یوم یقوم الحساب, قیامت والے دن جب قائم ہو اللہ کو اپنے لیے بھی دعا, اپنے والدین کے لیے بھی دعا, سارے مومنوں کے لیے دعا. قیامت تک آنے والی جتنے مومن سے دعا, کتنی خیر خواہی والی دعا ہے. صرف اپنے تک محدود نہیں رکھا, سارے مسلمانوں تک. قیامت تک جتنے مومن آئیں گے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اثر کرتی جائے گی انشاءاللہ. اب یہاں پر بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ اگر مشرک تھا, کافر تھا, گمراہ تھا, تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بخشش کی دعا کیوں کی؟ میں اپنی بات نہیں کروں گا. بریلی مسلک کے اعلیٰ حضرت عامر رضا خان بریلی ان کا ترجمہ کنز الایمان اٹھائیں, جس پر تفسیر ان کے مولانا نعیم الدین مراد آبادی. اس میں اس مقام پر اس آیت کے تحت لکھا, یہ سورۃ ابراہیم 13واں پارہ اور آیت نمبر 41 یاد رکھیں کہ وہاں پر یہ ترجمہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا اغفر لي ولوالدي, اے میرے رب مجھے بھی بخش دے, میرے والدین کو بھی بخش دے. بریکٹ میں لکھا بشرط ایمان, اگر میرے والدین ایمان لائیں تو تب بخش, ایمان نہ لائیں تو پھر نہ بخش. دعا ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے عراق چھوڑ کے چلے گئے. اگلے جمعے اب جب ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک دعا کرتے رہے اپنے باپ کے لیے, جب تک پتہ نہیں چلا کہ وہ فوت ہو گیا کہ نہیں. لیکن جب اطلاع ملی فوت ہو گیا, اب سنیں سورۃ توبہ آیت نمبر 114 11واں پارہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا. یہ تو بخشش کی دعا کی تھی باپ کے لیے. آیت نمبر 114 ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب نے واضح کیا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص اپنے باپ کے لیے دعا کر رہا تھا, اے اللہ اس کو بخش دے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں, انہوں نے فرمایا تیرا باپ تو مشرک تھا. اس شخص نے جواب دیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کے لیے دعا نہیں کی تھی. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں یہ واقعہ بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ. ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کی, رب فرماتا ہے وہ وعدہ تھا جو انہوں نے اس سے کیا تھا. سأستغفر لك ربی, ابا جان آپ کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا. وہ تو اس وعدے کے تحت دعا کی, انہوں نے بخشش کی. لیکن آگے سنیں فَلَمَّا تَبَيَّنَ
لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. اللہ سبحانہ نے فرمایا فلما، پس جب، توجہ رہے گا، فلما پس جب، تبین واضح ہو گیا، لہو اس پر، ابراہیم علیہ السلام پر، انہو یہ کہ وہ کون، ان کا باپ، عدو کسے کہتے ہیں، دوست کو، سجن بیلی کو، عدو دشمن ہے، للہ اللہ کا، دشمن میرا ہو کوئی بات نہیں، تیرا ہو کوئی بات نہیں، کسی اور کا ہے کوئی بات نہیں، لیکن دشمن بھی اللہ کا. تبرأ منہ، تبرأ کسے کہتے ہیں، بیزار ہو گئے ابراہیم علیہ السلام سے. اور بریلی مسئلہ کی اعلیٰ حضرت عامر بریلی کا ترجمہ کنز ایمان اٹھائیں، جس پر ان کے مولانا نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیر بھی ہے. وہاں پر تفسیر میں لکھا ہے، یہاں اس جگہ پر یاد رکھیں، سورۃ توبہ خود بھی ذرا تحقیق کیا ہے، سورۃ توبہ آیت نمبر 114 اور پارہ 11 ہے. لکھتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام پر واضح ہو گیا کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن تھا، انہوں نے باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنا چھوڑ دی. جب بریلی مسئلہ کی اعلیٰ حضرت احمد خان بریلی بھی لکھ رہے ہیں، ان کے مولانا نعیم الدین مراد آبادی تفسیر میں بھی لکھ رہے ہیں کہ وہ کیا تھا، اللہ کا دشمن تھا. اللہ کا قرآن بھی بیان کر رہا ہے کہ وہ ضلال مبین، عدو للہ، اللہ کا دشمن. آگے سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام حشر کے میدان میں ہوں گے، باپ سامنے سے آتا ہوا نظر آئے گا، چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی، کالا سیاہ چہرہ، آنکھیں پتھرائی ہوئی، کہے گا بیٹا آج میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے ابا جی آج کا کیا فائدہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابراہیم علیہ السلام رب سے دعا کرے، اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تجھے رسوا نہیں کروں گا، اس سے بڑھ کر کیا رسوائی ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام جس نے پوری دنیا کو ہدایت کی راہ بتائی، جن کی ملت کی پیروی کا لوگوں کو حکم دیا گیا ہے انتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کا باپ جہنم میں جائے گا، اس سے بڑھ کر کیا رسوائی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے قدموں میں دیکھیں، قدموں میں دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ نجاست میں لتھڑے ہوئے بچو کی شکل میں قدموں میں پڑا ہوگا، فرشتے ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو رسوائی سے بچانے کے لیے ان کے باپ کی شکل تو تبدیل کر دے گا، لیکن ان کے باپ کو جہنم سے نہیں بچائے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اب اللہ کے قرآن میں فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا باپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا وہ جائے گا بچو کی شکل میں جہنم کے اندر. اعلیٰ حضرت عامر بریلی انہوں نے بھی واضح کر دیا کہ وہ عدو للہ، اللہ کا دشمن تھا. باپ کے لیے ہدایت کی دعا، بخشش کی دعا کرنا چھوڑ دیا، پتہ چلا شرک کی حالت میں مرا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ وہ وہاں پر مشرک مرا تیرا باپ، تو کہ ابراہیم علیہ السلام کی دلیل دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ آیت بھی نازل کر رہے ہیں. پھر بھی کوئی شخص کہے نہیں جی ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تو حضرت طارق رحمت اللہ علیہ. دیکھو نبی کا باپ بدل دیا، عقیدہ نہیں بدلا. کتنی بڑی جسارت ہے. مدرسۃ المدینہ کا تو تربیتی نصاب ہے میرے پاس، اللہ اکبر، میں نے اس کو پڑھا دیکھا، اس میں سوال جواب بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. کیا کہ ابراہیم السلام کے باپ کا نام کیا ہے؟ آگے لکھا ہے حضرت طارق رحمۃ اللہ. قرآن کا ہے آزاد، لیکن قرآن کی بات نہیں مانی، نبی کی بات نہیں مانی، جو بھی کی شکل میں جاننا نہیں چاہے. اپنے اعلیٰ حضرت کی بات بھی نہیں مانی کہ عدو للہ، اللہ کا دشمن تھا. قرآن کی آیتیں گواہی دے رہی، لیکن جی وہ تارے تھا. اچھا یہ تارے کہاں سے لیا؟ جب اٹھائی بائبل کی کتاب یشوع، بائبل کتاب یشوع کے اندر لکھا کہ ابراہیم کا باپ طارق بن نحور دریا کے پار غیر معبودوں کی پوجا کرتا تھا. اللہ اکبر. میں
نے اللہ کا شکر ادا کہ اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے. یہ بھی قرآن کا موضوع ہے کہ جہاں تارے نام بائبل سے لیا گیا، کہاں نبی کا باپ کا نام تارے ہے، ابراہیم کے باپ کا نام تارے ہے، وہاں تارے کے بارے میں لکھا وہ بھی مشرک نکلا، غیر معبودوں کی پوجا کرتا تھا، اور قرآن نے اس کو مشرک کہہ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنم میں جائے گا. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کا باپ، یعنی اس کو رحمت اللہ علیہ اتنی بڑی جسارت، تو پھر بھی کہیں ہم آپ سنت وال جماعت ہیں. ابراہیم السلام کا باپ کون؟ آزر. اللہ اکبر. کون تھا؟ وہ پروش تھا، عدو للہ، اللہ کا دشمن تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بچوں کی شکل بنا کر جہنم میں پھینکا جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعی دعوانا الحمدللہ.